صحابہ کی اولادیں مکہ مدینے میں آج تک رفع دین کر رہی ہیں اور ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہیں رفع دین منسوخ ہو گیا. لو سانبھو. ہم اس لیے نہیں مرزا کو جہلمی دجال کہتے ہیں. آپ ذرا دیکھ لیں جہلمی دجال اپنے بیان سے کیسے ذلیل اور رسوا ہوتا ہے کہ صحابہ کی اولادیں تو رفع دین نہیں کرتے، مولا علی کی اولادیں ان کے شاگرد رفع دین نہیں کرتے. دیکھ لو. عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے تھے. صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. کم از کم 15 شاگرد مولا علی کے رفع دین نہیں کرتے. کس نے سکھایا؟ مولا علی نے سکھایا. تو شاگرد مولا علی کی اولاد بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، تو مولا علی اپنے شاگردوں کو رفع دین نہیں کرنے دے رہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے منسوخ کر دیا. تو کیا مولا علی کی اولاد ہندوؤں کی اولاد ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. جو تابعین ہیں تو کیا وہ ہندوؤں کی اولاد ہیں؟ صحابہ کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادیں کہنے والا کتنا کمینہ، کتنا بڑا دجال ہوگا. اور یہ ترک رفع دین نہ کرنا صحابہ نے سکھایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کوفے میں جا کے کہتے ہیں آؤ میں تمہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں. آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا، پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، رفع دین کیا، بعد میں نہیں کیا. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہی موقف صحابہ کرام کا تھا اور تابعین کا تھا. تابعین کون ہیں؟ صحابہ کی اولادیں. صحابہ کی اولادیں تو رفع دین نہیں کر رہی. یہ ایک علمی ایک بحث تھی. اس کو کہاں لے جا رہا ہے یہ کمینہ؟ کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے، کمینگی ہے، بدتمیزی ہے، اس کا اظہار کر رہا ہے. یہ صحابہ کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہا ہے. کتنا بڑا کمینہ ہے. مولا علی خود رفع دین نہیں کر رہے رضی اللہ عنہ. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رفع دین نہیں کر رہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح روایت ہے. اور آپ کے شاگرد مولا علی کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رفع دین نہیں کر رہے. مکہ مدینہ میں جناب علی رفع دین کیا جا رہا ہے. مکہ مدینہ میں رہنے والے حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ میں ایسے رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں جو رکوع کو جاتے ہوئے کیا جاتا ہے، رکوع سے اٹھتے کیا جاتا ہے. امام مالک کے زمانے میں کوئی رفع دین نہیں کر رہا. 1400 سال سے مکہ مدینہ میں رفع دین نہیں ہو رہا. 100 سال ہوا ہے، وہابیوں کی حکومت آئی ہے، انہوں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور صحابہ کی اولادیں رفع دین نہیں کرتے تھے. عثمانوں کی حکومت تھی، رفع دین نہیں ہوتا تھا. تو جناب علی یہ جہلمی دجال ہے. امام مالک نے واضح فتویٰ دے دیا کہ رفع دین کو میں جانتا ہی نہیں ہوں مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. علم کے 2 شہر تھے، مدینہ اور کوفہ. مدینہ میں نبی علیہ السلام اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد مولا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہا کرتے تھے. تو کوفہ میں رفع دین نہیں ہوا. امام ابو حنیفہ کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے، وہاں رفع دین نہیں ہوا. تو صحابہ کی اولادیں تو رفع دین نہیں کرتے. تو یہ ہے جہلمی دجال. سب سے پہلے ہندوستان میں رفع دین کرنے والا کون ہے؟ جہلمی دجال کا دادا ابا مرزا قادیانی. مرزا قادیانی نے یہ پاک و ہند میں یہ کام شروع کیا ہے. جب پاکستان میں یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے جہلمی دجال کے دادا جی، اس کے بڑے مرزا قادیانی رفع دین کیا ہے. مسلمان رفع دین نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوخ کر دیا. ایک علمی بحث تھی، لیکن جہلمی دجال نے اس کو کہاں تک لے آیا؟ تو اسی لحاظ سے اس کو پھر جواب ہے کہ جہلمی دجال تم صحابہ کی اولادوں کے گستاخ ہو. تم صحابہ کی اولادوں کو ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہے. خود کس کی اولاد ہو؟ منگولوں کی، حرام خوروں کی اولاد. جب منگول آتے تھے کسی شہر پر حملہ کرتے تھے تو وہاں ناجائز تعلقات رکھتے تھے عورتوں سے. وہاں منگول پیدا ہوئے، تم جیسے کمینے پیدا ہوئے. تم حرامیوں کی اولاد ہو. حرامی کی اولاد صحابہ کو کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں کی اولاد. ایسے حرامیوں سے آپ نے بچنا ہے جو تمہیں دین اس انداز سے سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کی اولادیں جناب علی رفع دین کرتے ہیں. بھائی صحابہ کی اولادیں تو نہیں کر رہے. صحابہ کی اولادیں مکہ مدینے میں آج تک رفع دین کر رہی ہیں اور ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہیں رفع دین منسوخ ہو گیا.